بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے دو چار گزارشات کل آپ کی خدمت میں نماز کے اختلافی مسائل شروع کرنے سے قبل پیش کی تھی۔ اللہ کرے آپ اس کو سمجھ بھی جائیں اور یاد بھی کر لیں۔ کبھی آدمی بات کو سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کر لیتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں ضروری ہیں، بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور بات کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا عنوان ہے ترک قرات خلف الامام۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہم عموماً اپنے مسائل پہ اپنے عنوانات اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے مسائل پہ مد مقابل کے عنوانات اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب بھی بات ہوتی ہے تو ساتھی پوچھتے ہیں جی فاتحہ خلف الامام پر مناظرہ ہے، فاتحہ خلف الامام پر درس قرآن دیں گے، فاتحہ خلف الامام پر کوئی کتاب ہے؟ اب دیکھو، غیر مقلد نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اس نے اپنے عناوین ہماری زبان پر جاری کر دیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مخالف اور دشمن کی محنت۔ اس لیے آپ جب بھی مسئلہ بیان فرمایا کریں تو اپنے عنوان عوام کے اندر بیان کریں۔ جب آپ تذکرہ بار بار کریں گے اور آپ کی زبان اپنے عنوان کو بیان کرنے کی عادی ہو جائے گی تو آپ کے حضرات بھی اپنے عنوانات کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے عموماً ایک لوگوں کا شبہ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ ہماری بات کو مانتے، ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا اپنے مسائل پہ اپنے عنوان اختیار کرو تو اس پر شبہ کیا ہوتا ہے کہ جی غیر مانوس لفظ ہے، اس کو لوگ سمجھیں گے نہیں۔ فاتحہ خلف الامام کو سارے سمجھتے ہیں، لیکن ترک قرات خلف الامام کو کون سمجھے گا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح ترک قرات خلف الامام عوام نہیں سمجھتی تو فاتحہ خلف الامام بھی نہیں سمجھتی۔ انہوں نے فاتحہ خلف الامام پہ زور لگایا ہے تو عوام کو سمجھ آ گیا ہے۔ آپ ترک قرات خلف الامام پہ سمجھ آئیں گے تو عوام کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھو، خلف الامام تو دونوں میں لفظ موجود ہے نا، ادھر فاتحہ کا لفظ تھا، ادھر قرات کا لفظ ہے، تو عوام فاتحہ سمجھتی ہے، قرات کیوں نہیں سمجھتی؟ اچھا، ادھر کوئی لفظ نہیں تھا، ادھر ترک کا لفظ موجود ہے، تو ترک تو عام بندہ سمجھتا ہے، ترک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ بات نہیں کہ عوام سمجھتی نہیں ہے۔ ہاں، یوں کہیں کہ یا ہم سمجھا نہیں سکتے یا سمجھاتے ہوئے اکتا جاتے ہیں۔ اگر سمجھا سکتے ہوں اور سمجھاتے ہوئے اکتائیں نہ تو عوام بات سمجھ آتی ہے۔ اس لیے عموماً آپ نے محسوس فرمایا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے مسائل میں بہت سارے مد مقابل ایسے ہیں کہ ان کی خواتین بھی اپنی باتوں کو سمجھتی ہیں اور ہمارے مرد بھی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں ان کی خواتین کی خوبی نہیں ہے، ان کی خواتین کی خوبی نہیں ہے، ہمارا نقص ہے کہ ہم نے اپنی مساجد میں اپنے مسائل کو بیان نہیں کیا۔ اور ہم میں سے ہر وہ بندہ جو اختلافی مسائل بیان نہ کرے، اس کو لوگ اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں اختلافی مسائل بیان نہیں کرتا۔ یعنی اس طرح کہ جس طرح کوئی تھانے دار کہے میں ہوں تو ایس ایچ او لیکن بہت اچھا آدمی ہوں کہ میں چور نہیں پکڑتا، ہوں تو میں ایس ایچ او لیکن بہت اچھا آدمی ہوں کہ میں زانی شرابی اور ڈاکوں کچھ نہیں کہتا، میں ہوں تو عالم دین نبی کا وارث لیکن بہت اچھا آدمی ہوں، نبی کے دین کے دشمنوں کی میں لوگوں کو نشاندہی نہیں کرتا۔ یہ کون سا اچھا آدمی ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اچھا سمجھے نہ سمجھے، یہ اختلافی مسائل کو بیان نہ کرنے والا خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ اچھا، اگر ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو میں حنفی ہوں۔ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو فرقے باطلہ کے تردید میں پوری زندگی گزر گئی ہے۔ اگر یہ کام اتنا ہی برا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر یہ کام بہت اچھا ہے تو آپ کو کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ ہمارے امام کو تو شرم نہیں آئی، تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ اس لیے چونکہ ایک عوام میں ایک عام بات یہ چل پڑی ہے کہ
کہ جی فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، اختلافی باتیں نہیں کرتے، فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، مسلمان تو کیا وہ کافروں کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ وہاں تو بہت، آپ ان کے ہاتھ دیکھیں ایسے بالکل ہیں جیسے کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ دیکھیں ایسے نرم ہیں جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امت یہ صاف بیان کرے۔ اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ امت ایسے و صاف بیان کرے، فلاں عالم ہے اور جری ہے، فلاں عالم ہے اور حق گو ہے، فلاں عالم ہے اور اپنے مسئلے کو بڑی طاقت سے بیان کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ شہرت پیدا کرو۔ آپ وہ شہرت پیدا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں خیر سمجھا یہ رہا تھا کہ اپنے مسائل پہ اپنے عنوانات کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے مسائل میں مخالف کے عنوانات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اپنے دروس میں فاتحہ خلف الامام بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں ترک قرات خلف الامام۔ ہمارا اصل عنوان یہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات سمجھیں، پہلے نفس مسئلہ سمجھیں، نفس مسئلہ کیا ہے، ہمارا اصل موقف کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے۔ غیر مقلد سے جب آپ نے بات کرنی ہو اور ضرورت پڑ جائے، بلا ضرورت تو بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ بات کریں اور ہمت سے کام لیں۔ اگر اصل مسئلہ لکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو غیر مقلد آپ سے خدا گواہ ہے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ جب بھی تحریر لیتے ہیں تو اپنی پسند کی باتیں لکھوا لیتے ہیں۔ مثلا اگر کل ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، اب غیر مقلد جب آپ سے بات کرے گا نا تو عنوان یہ لکھے گا، سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عنوان لکھے گا۔ اب عام بندہ نہیں سمجھ رہا اس نے کیا دھوکہ دیا ہے، عام بندہ کہے گا جی بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو نہیں ثابت۔ وہ کہے گا میں کہتا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ لکھ دو نہیں ثابت۔ اب اس نے عوام کو ایسے دجل سے کام دینا ہے کہ عوام کہے گی بات اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اسے کہو ہماری بحث یہ نہیں ہے، ہمارا کعبہ قبلہ ہے، بیت المقدس قبلہ نہیں ہے۔ اب اگر اس مسئلے پر اختلاف پڑ جائے کہ قبلہ بیت المقدس ہے یا کعبہ، اور جو بیت المقدس کو قبلہ مانتا ہے وہ کہے جی میرا دعویٰ ہے بیت المقدس تو منہ کر کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے، ثابت ہے کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اب قبلہ کعبہ ہے یا بیت المقدس ہے، تو یہ ثابت نہیں کرنا کہ ثابت ہے کہ نہیں۔ تو غیر مقلد کہہ رہی سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے کو یہ دھوکہ مت دو، آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت ہے۔ آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ آپ یہ لکھو کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نہ باندھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ لکھو۔ اب دیکھیں آپ اصل بات لکھوائیں گے نا تو غیر مقلد لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ ایسے دوڑے گا کہ جیسے آپ کسی بکرے کو پکڑ کے مذبح خانے کی طرف لے کر جائیں نا، اور بکرا پیچھے دوڑتا ہے اور کسائی آگے کھینچتا ہے، یہ غیر مقلد کی پوزیشن ہوگی۔ آپ ذرا عنوان لکھ کر دیکھیں، سب سے پہلی شکست اور سب سے پہلی فتح یہ ہوتی ہے آدمی پسند کی تحریر لے لے۔ اس لیے ہم سے جب بھی کوئی رابطہ کرتا ہے نا کہ جی ہم نے مناظرہ کرانا ہے، میں پہلی بات اس کو کہتا ہوں کہ آپ سرگودا مرکز اہل سنت تشریف لائیں، آپ یہاں آئیں۔ یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی فون کیا ہے اور یہ ابھی گاڑی پر بیٹھے اور کتابیں لا دیں اور یہاں چوک کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں اور یہاں اگر پوچھیں ہمارا مناظرہ کرانے والا کون ہے، ہم کہتے ہیں ٹیلی فون پر نہیں، ہمارے پاس آئیں۔ اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے گا نا، ایک تو اس کا آتے ہی آدھا دماغ ٹھیک ہو جائے گا کہ کتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں اور انہوں نے کتنا لمبا سفر کر کے میرے پاس آنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے فون پہ چلے گئے وہ گھر سے بھی نہیں نکلے گا اور گھر سے بیٹھ کر آپ کو کمنٹری کرتا رہے گا۔ آپ پہنچ آئے ہیں، ذرا اگلے چوک پر آئیں، وہاں پر آ گئے ہیں، ذرا اس سے اگلے چوک پر آئیں، اب آگے ہیں، آپ دائیں طرف مڑے یا کسی سے پوچھ رہے چودھری الطاف کا گھر کون سا ہے، خود گھر سے نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی اہمیت کو مان لی ہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر آپ گاڑی لے کر مناظرے کے لیے دوڑ پڑیں۔ آپ اپنی حیثیت کو بحال رکھو، اس کی حیثیت بھی مانو، وہ مناظرہ کروانے والا ہے، آپ مناظرہ کرنے والے ہیں۔
اگر مناظرہ کروانے والے کی اہمیت ہوتی ہے تو مناظرہ کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسے کہو جی آپ ذرا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 2, جب آپ کے پاس چل کر آئے گا نا, آپ اس کو پوری تحریر سمجھائیں گے کہ دیکھیں آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے, غیر مقلد یہ تحریر لکھے گا, آپ نے یہ لکھنی ہے اور بریلوی یہ لکھے گا, آپ نے یہ تحریر لکھنی ہے اور وہ یہ لکھے گا, یہ خیال کرنا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ملتان خیر المدارس حضرت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کسی مسئلے پر مناظرہ تھا, تو انہوں نے کہا حضرت کو ہمیں تحریر بنا دیں. حضرت نے عجیب جواب دیا. اب دیکھیں نا, تحریک کی قیادت کرنے والا بندہ بھی کس کے پاس جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مناظرے کا میدان میرا نہیں ہے, مولانا اکاڑوی صاحب کا ہے. اور جب حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے, حضرت کے جنازے پر مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا مجھے جب بھی ضرورت پیش آتی تو میں استاد جی کے پاس آتا, اب میں اس بات پر روتا ہوں کہ اب مجھے حاجت پیش آئی تو میں کس کے پاس جاؤں گا. یہ جملہ کہا اور رونے لگ گئے اور بیان نہیں کر سکے, بیٹھ گئے اور حضرت کی چارپائی کو پکڑ کے آخر تک روتے رہے. مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ اس سطح سمجھ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. اور میری جتنی علامہ حیدری سے ملاقاتیں ہیں, کسی ایک ملاقات میں بھی انہوں نے حضرت اکاڑوی کا نام نہیں لیا. حضرت اکاڑوی بھی نہیں کہتے تھے, جب بھی ملتے تھے نا ہمیں کہتے استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے, استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت سندھ سے چلتے اور خیر المدارس آتے اور پہلے حضرت کی گود میں ہدیہ رکھ دیتے اور پھر حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اس کے بعد حضرت سامنے بیٹھ کے گفتگو فرماتے اور کمرہ خالی ہو جاتا. میں کہتا ہوں اگر تحریکوں کو آج یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ تحریک میں لڑنے والے اور ہوتے ہیں اور پشت پناہی کرنے والے علماء اور ہوتے ہیں, اور پشت پناہی کرنے والے علماء سے تحریک کو توڑ دینا یہ تحریک کی بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے. یہ ہمارا پہلا کمرہ ہے, بات چل پڑی ہے تو میں عرض کرتا ہوں, اور یہ بات میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, چونکہ درمیان میں راوی گواہ کوئی نہیں نا, میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں. حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو مجھے فرمان لگے اگر عدالت میں یا اسمبلی میں شیعت کے پر گفتگو کرنے ضرورت پیش آئی تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, میرے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. میں نے حضرت عرض کیا کہ حضرت میرا شیعت پر مطالعہ نہیں ہے, میں کیا آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت فرمان لگے میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. میں نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں میرا شیعت پہ مطالعہ نہیں ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں کیسے آپ کا ساتھ دوں گا. حضرت حیدری فرمانے لگے میں جانتا ہوں تیرا کتابی مطالعہ نہیں ہے, لیکن تیرا لدنی علم ہے جس کے ساتھ بغیر ہم نہیں چل سکتے. میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پہ رکھ لیا, پر میں وعدہ کر میرے ساتھ دو گے. میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں, آپ کا فرما دینے کافی ہے, آپ اتنے تکلف سے کام کیوں لیتے ہیں. حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سرگودے آتے تھے, کسی سرگودے کی جماعت سے بندے سے پوچھے, مجھے ملے بغیر کبھی نہیں گئے. اور حضرت جب بھی آتے میں نے کبھی فون نہیں کیا کہ آپ سرگود آئیں تو ہمارے پاس تشریف لائیں, ایسے نہیں ہوتا تھا. یہاں حضرت تشریف لے آئے, ہمارے سادہ بیٹھے تھے. یہ اب پہلے لائبریری نہیں تھی, اب لائبریری بنی ہے جو دوسرا کمرہ ہے. کہ وہاں ہمارا اجلاس ہو رہا تھا تو ایک استاد فرمان لگے علامہ علی شیر حیدری صاحب تشریف لائے ہیں تو آپ ان کو مرکز آنے کی دعوت دیں. میں نے کہا میں دعوت نہیں دوں گا. انہوں نے کہا وجہ, آپ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ میں یوں میں یوں. میں نے کہا میری بات سمجھو, اتنی جلدی گرم نہ ہو. میں حضرت حیدری کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, میرا ان سے علمی دوستانہ ہے. جب میں سندھ جاؤں تو میں فون کروں گا, جب وہ پنجاب آئیں تو وہ فون کریں گے. دوستی اس طرح چلتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ خیر پور میرے جاؤں تو میں حاضری دوں اور سرگودا بھی آئے تو میں حاضری دوں. ہمارا علمی دوستانہ ہے, میں جماعتی کارکن نہیں ہوں. یہ بات تو میں کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی اخلاقاً دینی چاہیے. میں نے کہا میں اخلاقاً بھی دعوت نہیں دوں گا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ مولانا حیدری سے میرا دوستانہ کتنا ہے, آپ بھی دیکھ لو. ہم اسی اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے لڑکا موبائل لے کر اندر آ گیا, استاد جی فون آ رہا ہے. میں نے کہا موبائل دیکھ کر باہر اس لیے کھڑا کیا تھا کہ ہمارا اجلاس خراب نہ کرنا. اس نے کہا جی مولانا علی شیر حیدری صاحب کا نام لکھا, میں اس لیے آ گیا. میں نے اسے فون سنا. میں نے کہا جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمانے لگے ہم آپ کے شہر سرگودا آئے ہیں. میں نے کہا جی مرحبا, اہلا و سہلا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں مرکز آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کب تشریف لائیں گے؟ میں وقت نہیں بتا سکتا. میں نے کہا جب آنا ہو تو مجھے بتا دینا, میں انتظار کروں گا. آپ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ فرمایا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. چائے بھی نہیں. میں نے کہا جی بہت اچھا. فون بند ہو گیا. میں نے کہا جی لو حضرت کا فون آ گیا, اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا یار میرا کتنا گہرا تعلق ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں. تم سمجھتے ہو میں جلد سے میں جا کے نعرے نہیں مار رہا تو شاید میرا ان کا تعلق ختم ہو گیا.
ہمارے یہاں جماعتی بنیاد بڑی عجیب ہوتی ہے. ہمارے جلسے میں کوئی مدرسے والا چھٹی نہ دے، ہم کہتے ہیں ہماری جماعت کا مخالف ہے. بھئی مدرسے کا اپنا نظام ہے، مخالفت کیا ہوتی ہے؟ میں کسی مدرسوں میں جاتا ہوں، مدرسے والے بیان بھی کراتے، میں پھر بھی خوش ہوں. طلبہ نہیں بھیجتے، ہم پھر بھی خوش ہیں. ہر مدرسے کا اپنا نظام ہے، اس پر لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. تو استادہ کہنے لگے حضرت کا اکرام کا انتظام کریں. میں نے کہا وہ فرماتا ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو میں پیسے خرچ کیوں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو ہونا چاہیے نا. میں نے کہا آپ مدرسین ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں، میں مسافر ہوں اور موت کا مسافر ہوں. میں سفر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بندے کا کھانے کا دل کرتا ہے یا نہیں. اب وہ سرگودا سے چلیں گے کھا یا پی کے، تو 10 منٹ بعد میں کیسے ان کو کھلاؤں گا یا پلاؤں گا؟ یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے. اور آپ اس کا اہتمام فرمائیں، مہمان کی رعایت کا خیال کریں. میرے پاس مدرسۃ الحسنین کے اساتذہ تشریف لائے، شیخ الحدیث مولانا رمضی الحبیب دامت برکاتہم بھی تھے. یہاں اسی جگہ پر بیٹھے تھے، چھت نہیں تھی، یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں مغرب آپ کے پاس پڑھیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھا. اب میرا خیال تھا کہ مغرب پڑھیں گے تو کھانا تو کھائیں گے. بیوقوفی میری کہ میں نے پوچھا نہیں، میں نے یہی گمان کر لیا کہ کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھائیں گے. آ کر بیٹھ گئے اور میں نے دسترخوان بالکل سامنے تھڑا بنا ہوتا تھا، یا ہم نے چبوترے پہ کھانا لگا دیا. تو میں نے کہا جی کھانا لگ گیا ہے. انہوں نے فرمایا ہمیں بھوک نہیں ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا، دسترخوان اٹھا لو. کوئی پسند فرمایا کہتے ہیں کعوہ پئیں گے. میں نے کہا کعوہ بنا دو. اب بتاؤ مہمان کی راحت مطلوب ہے یا مہمان کو ذلیل کرنا مطلوب ہے؟ ہمارے لوگ پتہ ہے کہ کھانا کھائیں کہ نہیں، ہم نے بنایا میں نہیں کھاؤں. او جی ہم نے بنایا اب کیا کریں؟ میں نے کہا ہمارے سر پہ پھینکو. بھئی آپ نے بنا کر کوئی احسان چڑھا دی ہے، مہمان کا نہیں دل کر رہا تو چھوڑ دو اس کو، تنگ کیوں کرتے ہو؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ کیا کوئی مہمان آ جائے تو ذلیل اور تنگ نہ کیا کرو. اور اگر آپ کو بہت شوق ہو تو پھر مال کے ساتھ اس کا اکرام کرو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ میرا اپنا مشاہدات ہیں کہ لوگ 4000 کا کھانا پکا لیں گے اور 400 روپیہ آنے والے عالم کی جیب میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. میں کہتا ہوں بھی آپ کھانا نہ پکاؤ، یہ 500 روپیہ ڈرائیور کو دے رہے ہو، پیٹرول ڈال لے گا. بالکل نہیں دیں گے اور 5000 روپیہ کھانے پر لگا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت مقصود نہیں ہے، ریا مقصود ہے. پتہ چلے کہ دسترخوان بڑا ہے، پتہ چلے کہ بڑی خدمت کی ہے، اور پتہ چلے کہ بڑا کام کرتے ہیں. خیر میں نے کچھ بھی نہیں کیا. حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً 2 یا 3 بجے پھر فون آیا زور کے بعد. مجھے انہوں نے کہا میں 4 بجے آ رہا ہوں، چائے آپ کے پاس پیوں گا. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے گاڑی نکالی، خود گاڑی چلائی، سرگودا گیا اور اپنے ہاتھ سے شاپنگ کی ان کی چائے کے سامان کے لیے اور پھر لے کر آیا. اب مجھے پیار تھا تو میں کر رہا تھا نا. تو یہ دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ جی چائے نہیں بنا رہے. بھائی وہ نہیں پینا چاہتے، میں جبر کیوں کروں؟ جب انہوں نے شوق کا اظہار فرمایا، میں گاڑی لے کر سرگودا گیا اور جو میری حیثیت تھی اس کے مطابق میں مال لے کر آیا. میں دسترخوان سے جائز بہت خوش ہوئے. فرمایا بھائی یہ چائے ہے یا شام کا کھانا ہے؟ میں نے کہا جی آپ جتنا پسند فرمائیں نوش کر لیں، باقی آپ کا جھوٹا ہم تبرک سمجھ کر کھا لیں گے، آپ شوق سے فرمائیں. میں نے خیر چائے پی اور اس کمرے کے اندر ہمارے تخصص کے طلباء تھے. میں نے کہا اگر آپ کی طبیعت اور رغبت ہو تو طلباء کو 2-4 نصیحتیں فرما دیں، اگر نہ بھی ہو تو آپ سے مسافہ کر لیں گے جس میں آپ کو سہولت ہو. یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تنگ نہ کیا کرو. میں بس اوقات بعض راستوں میں سٹاپ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ انہیں ہمیں آرام نہیں کرنے دینا. یہ آرام نہیں کرنے دیں گے، پہلے چائے پلائیں گے، پھر کھانا کھلائیں گے، پھر بیان کرائیں گے. جو 1 گھنٹہ سونے کے لیے رکے تھے نا، وہ گھنٹہ برباد کر کے پوچھے کہ اب کیا پروگرام ہے، آپ نے آگے کتنے بجے پہنچ رہے ہیں؟ یعنی جو ہم نے خراب کرنا تھا کر لیا ہے، اب آپ فرمائیں کہ آگے کتنے بجے پہنچ رہے ہیں. میں نے طلباء کو بیان فرمایا اور بیان کے دوران فرمانے لگے ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے، ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے. جغرافیائی سرحد کے محافظ فوجی ہوتے ہیں، نظریاتی سرحد کے محافظ مناظر ہوتے ہیں. تخصص و طلباء کا تمہاری یہ سعادت ہے کہ تمہیں استاد وہ ملا ہے جو جغرافیائی سرحدوں کا محافظ بھی ہے اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بھی ہے، یہ مجاہد بھی ہے اور مناظر بھی ہے. تمہیں ایسا آدمی کوئی نہیں ملے گا جس میں دونوں صفتیں ہوں. یہ حیدری رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے جو میرے بارے میں جملے آپ کو مزہ آئے نہ آئے، مجھے تو دل خوش ہوتا ہے نا کہ میرے کابر کی سندیں ہیں. جب جانے لگے تو میں نے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، پیسے دیے. تو مجھے فرمان لگے پیسے دو گے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا جی میں نے آج بھی نہیں بلایا تھا، میں نے آئندہ بھی نہیں بلانا. آج بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں، آئندہ بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں. آپ قبول فرمائیں، یہ آپ نے لے کر ہی جانے ہیں. جیب میں ڈال ہنس کر چلے گئے. دوبارہ پھر اسی طرح تھا. میں صرف گزارش کر رہا ہوں. حضرت گجرانوالہ گئے، میں ایک مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا حیدری صاحب نے یہاں سڑک سے گزرنا ہے، آ رہے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا.
اس نے ان کو فون پر میرا بتا دیا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا۔ حضرت نے پھر فون کیا بھی میں مدرسے میں نہیں آ سکتا، آپ باہر CNG کے پر آ جاؤ، وہیں سلام کر لو۔ انہوں نے کہا جی چلیں، میں نے کہا میں نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا میں آپ کی جماعت کا کارکن نہیں ہوں کہ میں گاڑی کا استقبال کروں، بعد میں تمہارے لڑکوں نے میرے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ ہم اس کو جانتے ہیں، مولانا حیدری گاڑی کے ساتھ دوڑتا تھا، آج یہ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ان جملوں کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جا کے حضرت کو ملو، میں ملنا ہوگا تو مل لوں گا۔ میں نہیں گیا، وہ جا کے حضرت کو ملا، حضرت چلے گئے۔ صبح 6 بجے حضرت کا فون آ گیا، السلام علیکم۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام، کہاں پر ہو؟ میں نے کہا جی میں لاہور ہوں۔ تو میں سرگودا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا سرگودا لاہور 2 گھنٹے کا سفر ہے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں آپ ٹھہرو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آئے، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی کر لی، بھائی کو بلایا، اساتذہ کو بلایا، میری کتابیں لی، گاڑی میں رکھی، اور پھر فرمایا کہ مولانا کو میرا سلام دے دینا۔ تو بھائی نے کہا جی آپ اندر آئیں۔ فرماتے ہیں اندر جس کے لیے آتا تھا وہ نہیں ہے، اس لیے میں یہیں سے جا رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں پیار اور محبت۔ اب اس کو کارکن نہیں سمجھ سکتا نا، ورکروں نے یہی کہنا ہے کہ دیکھو حضرت کو سلام نہیں کیا، ایسے مصافحہ نہیں کیا، لڑائی ہے۔ میں اپنے سادہ طلبہ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، ان باتوں کو لڑائیاں کبھی نہ سمجھا کرو۔ یہی باتیں میسج بنا کے ہم چلاتے ہیں اور جماعتوں میں اختلافات کی دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ میں جو بات سمجھا رہا تھا، بات ذہن میں ہے؟ میں نے کہا ایک تو عنوان اپنا اختیار کریں، ٹھیک ہے؟